Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے اصول بیان کیے، ضابطے بیان کیے اور ساتھ ساتھ کامیاب لوگوں کی علامات کو بھی بیان کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کمپنی کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کرتی ہے اس کا تعلق اگر صحت سے ہے، کوئی خوراک ہے، کوئی حکیم صاحب نے کوئی معجون بنائی ہے طاقت کی، تو وہ خوراک کے فضائل بھی لکھے ہوں گے اور ساتھ ساتھ کہ جن لوگوں نے وہ خوراک استعمال کی ہے ان کے انٹرویوز بھی ہوتے ہیں کہ یہ علامتیں دیکھ لو ان میں. بھئی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری ہدایات پر عمل کیا تو آج ان کی صحت دیکھ لو. آپ نے دیکھا ہوگا جم میں بڑے بڑے بلڈرز کی تصویریں لگی ہوتی ہیں، یہ آپ کو مائل کرنے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ کچھ دن ہمارے پاس آئیں ایسے ہو جائیں گے. لیکن میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے کہ ہم ویسے ہو جائیں. عجیب سی باڈی ہوتی ہے باڈی بلڈر کی، سمجھ میں آنے والی، یہ نیچرل نہیں ہے. لیکن خیر لوگوں کو، نوجوانوں کو ایسا بننے کا شوق ہوتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح کے ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کچھ علامتیں بیان کی ہیں کہ جو میرے احکام کو فالو کرتے ہیں تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں. پھر یعنی وہ کیسے ہو جاتے ہیں وہ اللہ نے بیان کر دیا. تو چونکہ اس دنیا میں انسانوں کی دو قسمیں اللہ نے بیان کی ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک اللہ کا انکار کرنے والے. جو انکار کرنے والے ہیں ان کی علامتیں بھی اللہ نے بیان کی اور جو ماننے والے ہیں ان کی علامتیں بھی اللہ نے بیان کی. جو نہیں ماننے والے جذباتی ہوتے ہیں، بے صبرے ہوتے ہیں، بدخلق ہوتے ہیں، بد اخلاق، برداشت نہیں ہوتی ان میں، لالچی ہوتے ہیں،
جو ماننے والے ہیں سخی ہوتے ہیں, جلد باز بولو بھائی نہیں ہوتے, صبر کرنے والے ہوتے ہیں, شکر کرنے والے ہوتے ہیں, صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ علامتیں اللہ نے اس لیے بیان کی کہ یہ بتا دیا کہ جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ ماننے والوں میں پائی جاتی ہیں, اور جتنی اخلاقی برائیاں ہیں وہ نہ ماننے والوں میں پائی جاتی ہیں. اور وہ اخلاقی صفات کیا ہیں جو ماننے والوں میں پائی جاتی ہیں؟ ان میں قرآن بہت ساری صفات کو بیان کرتا ہے, بہت مختلف مقامات پر. اب ان صفات کو سامنے رکھ کے ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا شمار ماننے والوں میں ہوتا ہے یا نہ ماننے والوں میں ہوتا ہے. بھئی ایک حکیم صاحب نے کہا یہ طاقت کا ایسا کیپسول ہے کہ یہ آپ کھائیں گے تو ایک دم آپ کی باڈی میں انرجی پیدا ہو جائے گی, طاقت پیدا ہو جائے گی. پابندی سے کھائیں گے تو ملک کے سب سے بڑے بلڈر بن جائیں گے, لیکن آپ کھا رہے ہیں تو اور دبلے ہوتے جا رہے ہیں. تو یا تو حکیم جھوٹ بول رہا ہے, یا آپ کی باڈی اس کو قبول نہیں کر رہی, آپ کے اندر ہی کوئی فالٹ ہے, یا آپ کھا ہی نہیں رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں کھا رہا ہوں. تینوں میں سے ایک بات تو ہوگی نا, آپ کھا ہی نہیں رہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں, ان کی جو صفات بیان کی ہیں, کوالٹیز بیان کی ہیں, وہ کوالٹیز اگر میرے اور آپ کے اندر نہیں ہیں تو اس کا مطلب معاذ اللہ نقل کفر, یا تو اللہ نے غلط کہا کہ میرے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ ایسے تو ہوتے نہیں ہیں, یا ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں, یا ہمیں غلط فہمی ہو رہی ہے کہ ہم اچھی صفات کو برا سمجھ رہے ہیں اور بری کو اچھا سمجھ رہے ہیں. اب دیکھو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ جو مانتے ہیں, جو مجھے, اب دنیا میں دو ہی طبقے ہیں نا بڑے, مذہبی لوگ اور مذہب کو فالو نہ کرنے والے, دو ہی طبقے ہیں نا دنیا میں. جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ بھی نہ ماننے والوں میں ہی آتے ہیں اللہ کی نظر میں. ان کا ماننا نہ ماننا برابر ہے. ہندو ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, یہودی ہیں, ان کا ماننا اللہ نہیں قبول نہیں کرتا کہ یہ ہے وہی. یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں جب تک تم تورات اور انجیل کو حقیقت میں نافذ نہیں کر دیتے, اس کو فالو نہیں کرتے. تو یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل کی حفاظت ہی نہیں کی, آگے اس کو نافذ کرنا تو دور کی بات. تو کہیں بھی ان کی زندگیوں میں آپ کو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی تعلیمات نظر نہیں آئیں گی. مسلمانوں میں آج بھی ہول سیل کے حساب سے ایسے لوگ ملیں گے جو مکمل قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو نیک لوگوں کی, جو اپنے بندوں کی, اپنے ماننے والوں کی صفات قرآن میں بیان کی ہیں وہ بہت ہی شاندار ہیں. یعنی انسانیت کی معراج ہے, وہ روحانی اعتبار سے انسان کو بہت زیادہ بلند کرنے والی. ان میں دو صفات تو قرآن بہت زیادہ بیان کرتا ہے. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, نماز پابندی سے قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. ینفقون مضارع ہے, اس کا مطلب کنٹینیو یہ کام
بول لو نا کیا ہو گیا, ہوتا رہتا ہے. اب آپ بتاؤ انسانیت کا خیر خواہ وہ شخص زیادہ ہے جو کنجوس ہے, یا وہ زیادہ ہے جو پیسہ, بولو نا یار, خرچ کرتا ہے؟ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلے نماز تو صرف مسلمان پڑھتے ہیں, لیکن خرچ کرنا تو دوسری قومیں زیادہ کرتی ہیں. انسانیت کی خیر خواہی اللہ کے نام ماننے والوں میں ماننے والوں سے زیادہ ہے, جبکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ, تبھی تو اس جذبے سے ہی تو خرچ کر رہے ہیں نا, اس کے پیچھے بیس کیا ہے, اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ, یہ ماننے والوں میں زیادہ ہے جو اللہ کو مانتے ہیں, جو مذہب کو فالو کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ زیادہ ہے. نظر تو ایسا ہی آ رہا ہے نا. تو بھائی یا تو معاذ اللہ اللہ نے غلط کہا, یا معاذ اللہ وہ مانتے ہیں ہم نہیں مانتے, بات الٹی ہے. تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں. اللہ نے سچ کہا, مانتے تو ہم ہیں, وہ تو صاف لفظوں میں انکار کرتے ہیں. تو اب تیسری چیز رہ گئی ہے کہ ہماری نظر دھوکہ کھا رہی ہے. ہماری نظر کیا کر رہی ہے بھائی؟ دھوکہ کھا رہی. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ انسانیت کے خیر خواہ ہیں, حقیقت میں ایسا ہے نہیں. اب میں یہ ٹاپک لے کے نہیں چلوں گا, اس پر میرے بہت بیانات ہو چکے ہیں کہ مسلمان آج بھی انسانیت کی خدمت میں دوسروں کی قوموں سے آگے ہے, آج بھی آگے ہے, بہت آگے ہے. ہم کسی کے نا ظاہری گیٹ اپ کو دیکھ کے بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں. تو بعض لوگوں کا گیٹ اپ اخلاق والا ہوتا ہے, بہت اچھے نظر آئیں گے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. آج بھی انسانیت کی خدمت میں خرچ کرنے کے حوالے سے مسلمان دنیا میں سب سے آگے ہے. بہت خرچ کرتے ہیں, بہت خرچ کرتے ہیں, کرتے رہتے ہیں. اور نہیں کر رہے تو پھر کرو بھائی, نہیں کر رہے تو کرو پھر. لیکن پھر بھی نہ کر کے بھی جتنا اسلام کہہ رہا ہے اتنا نہیں کر رہے, لیکن اس کے باوجود بھی دوسری قوموں سے بہت زیادہ آگے ہیں. ایک ایک آدمی 10 افراد کی کفالت کرتا ہے. گوروں میں ملے گا ایسا آپ کو؟ بولو بھائی, نہیں ملے گا. مسجدیں, یہ جتنی مسجدیں انڈیا پاکستان میں بنی ہوئی ہیں یہ ہندوؤں, یہ کیا گورنمنٹ نے بنائی ہیں بھائی؟ تو لوگوں نے پراپرٹی خرید کے بنائی ہے. ایک دھیلے کا بھی حکومتوں کی طرف سے تعاون نہیں ہوتا. پھر بھی مسجدیں بھی چل رہی ہیں, مدرسے بھی چل رہے ہیں. میں ایک مدرسے گیا, ایک ہٹا کٹا بیل, اچھا خاصا قد آور. میں نے مدرسے والوں سے پوچھا کہ یہ بیل ابھی کٹ رہا ہے طلبہ کے کھانے کے لیے, اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ کھانا کھائیں گے. تو یہ کتنے دن چلے گا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹائم کا کھانا ہے, جبکہ مدرسے کی کوئی سورس آف انکم بولو نہیں ہے. ایسے سینکڑوں مدرسے ہیں, تبھی تو گورنمنٹ ان مدرسوں کو اپنی تحویل میں نہیں لیتی. گورنمنٹ کے باپ میں بھی دم نہیں ہے ان کو کھلانے کا. جنرل مشرف کے دور میں جب یہ ہوا نا کہ یہ مدرسے اپنی تحویل میں لی جائے, تو ماہر معیشت کو اس نے ان کے ذمہ لگایا کہ ان کا بجٹ دیکھو کتنا ہے.
تو انہوں نے کہا ہمارے اور ٹیکس نہیں دیتے. پوچھو تو صحیح کیوں نہیں دے رہے؟ پتہ ہے کہ حکمرانوں کی توند بھرنے کے علاوہ اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ٹیکس سے 20 گنا رقم کسی یتیم خانے میں دے دے گا مسلمان, کسی مدرسے میں دے دے گا, کسی بیوہ پہ خرچ کر دے گا, کسی ہسپتال میں دے دے گا. گورنمنٹ کو لوگ نہیں دیتے کیونکہ ابھی 5-5 ارب روپے کے کیسز اب بھی چل رہے ہیں اور اپنی ٹھڑک نکالتے ہیں فوج پہ. ہم فوج کے کوئی جو ہے نا فوج کی طرف سے, میں کبھی کبھار حمایت میں بیان کرتا ہوں نا, لوگ کہتے ہیں اس کو فوجیوں کی طرف سے پیسے ملتے ہوں گے. فوج کی حمایت ہم اس معنی میں نہیں کر رہے کہ وہ فوج ہے. فوج بمقابلہ یہ سیاسی لیڈر. جب آپ فوج کی مخالفت کرتے ہو نا تو مخالفت برائے مخالفت نہیں ہوتی, اصل میں آپ ان سیاسی لیڈروں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہو جن پہ جو پورے ملک کا دیوالیہ جنہوں نے نکال دیا ہے, تو ان کے مقابلے میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. باقی ظاہر ہے دودھ سے دھلا ہوا کوئی بھی نہیں ہے. تو کس قدر یہ قوم خرچ کرتی ہے, کس قدر ٹیکس نہیں دیتے کیونکہ پتہ ہے کہ ٹیکس صحیح ہاتھوں میں استعمال نہیں ہوگا. ابھی پنجاب میں ایک بہت بہترین ٹرین بنا دی ہے, دیکھا ہوگا, دبئی کے طرز پہ, بہت اچھا کام. لیکن جس قوم کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو وہ ٹیکس کے پیسوں سے ایک شہر کو اتنا نوازیں کہ اس میں دبئی کے طرز کی لوکل ٹرینیں چل رہی ہوں اور باقی پنجاب اس کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوں. تو یہ ٹیکس کا کیا ہو رہا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی مہنگی ٹرین ہے کہ اگر پنجاب گورنمنٹ ہر گھر کو ایک گاڑی دے دیتی نا تو وہ بھی دے سکتی تھی. کوئی کیلکولیشن نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. کراچی کا حال دیکھو, اور چلو پنجاب کا کیا ہوتا, پنجاب کا بھی ایک شہر, تو یہ تو پھر بھی غنیمت ہے. ٹیکس کی رقم استعمال تو ہوئی نا, غنیمت ہے. غلط ہوئی صحیح ہوئی الگ ہو تو گئی, زیادہ تر تو یوز ہو ہی نہیں رہی ہے, استعمال ہی نہیں ہو رہی ہے. تو مسلمان اتنا خرچ کرتا ہے. وہاں میں بتا رہا تھا مدرسے میں ایک ٹائم کا کھانا, ایک کٹا نہیں, پورا بیل, ایک ٹائم کا کھانا. اب آپ یہ سمجھتے ہوگے کہ مدرسے کے طلبہ پورا بیل ہڑپ کر جاتے ہیں, اتنے پیٹوں ہیں, طلبہ بہت ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور مدرسے کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے. یہ لوگوں کو اعتماد ہے مدرسوں پر, حالانکہ 24 گھنٹے میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے اشارتاً کنایتاً مدرسوں کے خلاف, پھر بھی لوگ دے رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پھر بھی دوسروں کی نسبت, میں مانتا ہوں کہ کچھ مدرسوں میں گڑبڑ بھی بہت ہے, سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, اس لیے مدرسے میں دینے سے پہلے بھی تحقیق کریں آپ. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا, الحمدللہ خیر غالب ہے, بعض لوگ مدرسے کے نام پہ دکانداری بھی کرتے ہیں. بہترین ذریعہ آمدن ہے کہ آپ 4 دیواری کھڑی کر کے 4 یتیم بچے کہیں سے ادھار لے کے ڈال دیں اس میں, پھر دیکھو نوٹ چھاپنے کی مشین, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. تو ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی یتیم بچوں کا سہارا لے کے 8-10 رکھ لیے اور دیکھ پہ دیکھ چل رہی ہے, بکرے آ رہے ہیں اور کھا رہے ہو, محتمم صاحب بھی کھا رہے ہیں اور ان کی دعوتیں بھی کر رہے ہیں طبیعت سے. بہت سی رپورٹیں آئی ہیں کہ بکروں کی دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں, پبلک کو کھلایا جا رہا ہوتا ہے صدقے کے بکرے. تو اس لیے یہ بھی قوم میں ایک سخاوت کا جذبہ ہے نا, کہ یہ تحقیق بھی نہیں ہو رہی کہ یہ کم بخت خرچ کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا, پھر بھی دے رہے ہوتے ہیں لوگ. تو لوگوں میں تو دینے کا جذبہ ہے, لیکن بعض لوگ اس جذبے کو ناجائز کیش کراتے ہیں. لیکن دینے والے کو بھی چاہیے بھائی, دینے کا جذبہ ہے تو تحقیق تو کرو کہ یہ جگہ خرچ کرنے کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے. اب ایسا نہ ہو آپ یہ بزنس سیکھ لیں, ورنہ یہ ہے بڑا ٹائٹ بزنس, حرام ہے لیکن ہے. 4 دیواری کہیں بھی خریدو بھی اپنے پیسے سے نہیں,
وہ بھی دوسروں کے پیسوں سے خریدو. اور 5-6 یتیم کہیں سے بھی ادھار, کوئی یتیم بچوں کو داخل نہیں کر رہا تو ان کے ابا کو سے ادھار لے لو تھوڑے دن کے لیے, اور وہ جو چندہ ان کے نام پہ آئے گا اس میں تھوڑے ان کے ابا کو بھی دے دینا, تو وہ پھر وہاں سے بہترین ذریعہ ہے, بس بہترین. اور دبا کے ہو رہا ہے, اور لوگ صرف داڑھی دیکھ لیتے ہیں کہ داڑھی ہے اور جھوٹ کیسے بولے گا. تو داڑھی رکھ کے جھوٹ بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. داڑھی والا جھوٹ نہیں بولتا, جھوٹ بولنے والے داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں, سمجھتے ہو؟ نہ جھوٹ بولنے پر پابندی ہے نہ داڑھی رکھنے پر پابندی. تو جھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ گیٹ اپ بنا لیتا ہے, کوئی ٹائم نہیں لگتا گیٹ اپ بنانے میں. یہ روحانی عاملوں کے گیٹ اپ تو آپ دیکھو, ایسا لگتا ہے کہ نور کے ڈبے خرید کے باقاعدہ برش سے اپنے چہروں پہ نور کیا ہوا انہوں نے, اسی گیٹ اپ کو کیش کرا رہے ہوتے ہیں. اور اب تو روحانی عاملوں کے لیے نور کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. عجیب عجیب ایسے جیسے لگتا ہو کہ دیکھنے سے لگتا ہے چنگیز خان کی اولاد میں ہے یہ, کوئی چہرے پہ رونق بھی نہیں ہے, گٹکے کی بدبو, چرس اور بھنگ, پھر بھی روحانی عامل بنا ہوا ہے. تو خیر, تو خرچ کرنے کا جذبہ ہے, یہ جذبہ غیر مسلموں میں نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں وہاں ان کے جو ٹرسٹ ہیں وہ تو ان کا اتنا بجٹ ہے سالانہ, اتنا خرچ کرتے ہیں وہ بھائی وہ ڈالر میں ان کو چندہ ملتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ وہ تھوڑا ہو کے بھی ڈالر کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے, ہمارا بہت زیادہ ہو کے بھی کرنسی کی ویلیو کم ہے. تو اللہ نے اہل ایمان کی بہت ساری صفات بیان کی ہیں, ان میں نماز اور بولو بھائی خرچ کرنا, یہ ہول سیل کے حساب سے کس میں پایا جاتا ہے؟ مسلمانوں میں. اور اگر نہیں پایا جاتا تو آپ کو پیدا کرنا پڑے گا, مسلمان کنجوس نہیں ہوتا. دوسری کوالٹی جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور نہیں ماننے والوں میں فرق کرتی ہے, پہلی سمجھ میں آ گئی. پہلی تو نماز ہے. اللہ کو نہ ماننے والے اللہ کی عبادت نہیں کرتے, پیدا کرنے والے کا ان کی ڈکشنری میں کوئی تصور ہی نہیں ہے, صرف قسموں میں او مائی گاڈ, اور جو حیران ہوئے نا او مائی گاڈ فار گاڈ سے, بس یہ 2-4 گاڈ کا لفظ اس کے علاوہ یوز بولو نا یار نہیں ہوتا. مسلمان 5 ٹائم مسجد میں حاضری دے کر اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ میں کسی خدا کو مانتا ہوں, صرف خالی پیلی کے دعوے نہیں ہیں. 5 ٹائم مسجد میں حاضری آسان کام نہیں ہے. اور یہ 5 وقت کیوں رکھے ہیں؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, یہ جتنی نمازیں اللہ نے فرض کی ہے نا, اس میں زمین میں کوئی انقلاب آ رہا ہوتا ہے, ٹائم چینج ہو رہا ہوتا ہے. فجر کی نماز کیا ہے؟ کئی گھنٹے رات کے اندھیروں میں انسان ڈوبا رہتا ہے اور پھر صبح کی روشنی پھوٹنا شروع. یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ دوبارہ سے دن کو ہمارے اوپر طلوع کر رہا ہے, ٹائم چینج ہو رہا ہے نا. دیکھو اسلام نے گھڑی کا اعتبار نہیں کیا, گھڑی کا جو ٹائم چینج ہوتا ہے یہ نیچرل نہیں ہے, سمجھ رہے؟ یہ تو انسانوں کا وضع کردہ ہے نا. حقیقت میں انسان کی زندگی میں جو ٹائم کی چینجنگ ہے نا, وہ اس کا دن کی اندھیرے روشنی سے گہرا تعلق ہے, اسی کا ہماری باڈی پہ بھی اثر پڑتا ہے. تو صبح کی روشنی طلوع ہونے والی ہوتی ہے, ایک دم زمین میں انقلاب آ رہا ہے. اس انقلاب کے وقت اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی اس قدرت کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے سامنے سجدہ کرو. پھر جب سورج بالکل بلندی پہ پہنچتا ہے اس وقت ٹائم مکمل چینج ہو چکا ہوتا ہے نا, اس کائنات میں بڑا تغیر ہو چکا ہوتا ہے کہ ایک طرف گھپ اندھیرا تھا اور اب ایک دم تیز دھوپ, پورا ٹائم چینج ہو گیا. تو ایمان والے اس موقع پر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر عبادت کرتے ہیں.
پھر شدید تیز روشنی کے بعد جب سورج ڈھلکتا ہے اور سورج کی تپش میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے اور شام ہونے لگتی ہے, تو شام کا ٹائم دن کی روشنی سے بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے, بالکل الگ ٹائپ کا وقت ہوتا ہے وہ. اس میں انسان کی باڈی میں بھی چینجنگ ہوتی ہے, تغیر پیدا ہوتا ہے, ہر لحاظ سے سب کچھ چینج ہو رہا ہوتا ہے. آپ کی ایکٹیویٹیز چینج, شام کی ایکٹیویٹیز الگ ہوتی ہیں, دن کی روشنی الگ ہوتی ہے. تو عصر کی نماز کا حکم دیا گیا کہ یہ وقت تبدیل ہو رہا ہے. پھر جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج کا غروب ہونا بذات خود ایک اس کائنات میں ایک عظیم انقلاب ہے. اس وقت حکم دیا گیا اللہ کے در پہ حاضری دو. پھر جب سورج بالکل غائب, مکمل اندھیرا, عشاء کا وقت, پھر حکم دیا دوبارہ اللہ کے در پہ حاضری دو. سورج بنایا اللہ نے, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلکنے کے اوقات میں اور رات کے اندھیروں میں. تو کتنی زیادہ عبادت. تو جو اللہ کے علاوہ, اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں, وہ نام سے اللہ کو مانتے ہیں, ان کی زندگیوں میں اللہ کا کوئی تصور آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور اگر عبادت کرتے بھی ہیں نا, تو آپ جتنے اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں ان کی عبادت میں مفاد پرستی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. بھئی یہ والا بھگوان کی عبادت اس لیے کی جائے گی کہ یہ آپ کو اولاد دے گا, یہ والا بھگوان تھوڑے کم ریٹ پہ ہے, یہ آپ کی جاب اچھی دلا دے گا. ایسا ہی چل رہا ہوتا ہے نا. ہم فجر کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اولاد دے گا. ارے بولو یار, شادی کرا دے گا. کتنے فجر پڑھنے والے اب تک کمارے گھوم رہے ہیں, کتنے فجر پڑھنے والے کر کے پچھتا رہے ہیں. تو بھائی فجر اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ تو اللہ کا حکم ہے, اللہ نے پیدا کیا, اس کا حق ہے, چاہے وہ اولاد دے نہ دے, روزگار دے یا نہ دے, اللہ کا حق ہے, وہ تو پڑھنی ہے. آپ دیکھ لیں دنیا میں اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں, خدا کی عبادت میں مفاد لازمی ہوگا, اور ان کے جو مذہبی رہنما ہیں اسی مفاد کا لالچ دے کے ان کو عبادت گاہوں کی طرف بلاتے ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں ٹائم پہ, مجھے تو ان کی اصطلاحات نہیں آتی ہیں, کہ فلاں ٹائم پہ فلاں بت کے سامنے اس اسٹائل میں حاضری دی جائے تو پھر یہ ہو جائے گا. ہمارے پاس کوئی آئے کہ میں ظہر کی نماز پڑھوں گا تو کیا ہو جائے گا, ہم کہیں گے انسان کا بچہ بن جائے گا اور کچھ نہیں, سچا مسلمان ہو جائے گا اور کچھ نہیں ملے گا. وہ بھینس والا قصہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں, کٹا مر گیا تھا نا. اب نئے لوگ آ جاتے ہیں جلدی سے, پرانے بور ہوتے ہیں, لیکن نئے والوں کو پھر مزہ بہت آتا ہے نا. وہ ایک آدمی کا نماز نہیں پڑھتا تھا, مولوی صاحب نے اس دیہاتی سے کہا نماز پڑھا کر, اس نے کہا نہیں بھائی میری بھینسیں ہیں, اتنا میں کیسے پڑھوں. انہوں نے کہا پڑھ لیا کر, تیری بھینسیں دودھ زیادہ دیں گی. اس نے کہا چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. فجر پڑھی تو ایک بھینس مر چکی تھی. امام صاحب کے پاس گیا, یہ تو دودھ کیا زیادہ ہوگا, بھینس ہی مر گئی. اس نے کہا ظہر پڑھ, ابھی اللہ تجھے آزما رہا ہے. وہ امام صاحب کا موٹیویٹ کرنے کا طریقہ ہی صحیح نہیں تھا. بھائی اللہ کے لیے پڑھو, بھینس مرے زندہ رہے تمہیں کیا کرنا ہے. اس نے کہا چلو ظہر پڑھ کے دیکھتے ہیں. ظہر پڑھی تو دوسری بھینس مر گئی. بڑا پریشان ہوا. امام صاحب نے کہا اللہ آزما رہا ہے, بس دیکھ رہا ہے, ابھی ایک دم بڑھے گا دودھ. عصر پڑھی, تیسری بھینس مر گئی. مغرب پڑھی, چوتھی بھینس مر گئی. بڑا پریشان, ایک کٹا رو رہا تھا, چیخ رہا تھا بہت زیادہ. بھینس کے چھوٹے کٹے ہوتے ہیں نا, شور مچا رہا تھا. تو یہ دیہاتی اسے کہتے ہیں زیادہ شور نہیں مچار, تو خالی 2 نفل کی مار ہے. تیرے باپ دادوں کو مارنے کے لیے 4 فرض پڑے ہیں, تو خالی 2 نفل پڑھوں گا مر جائے گا. تو اس کا تو آپ کو اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب نظر آئیں گے ان میں کیا ہے, یہ وظیفوں کا بھی تو یہی تصور ہے نا. یہ والا وظیفہ پڑھ لو تو یہ والا کام ہو جائے گا, یہ والا پڑھ لو. جو مسجد میں بہت نیک نظر آئے نا, اللہ اللہ کر رہا ہے, 100% تو نہیں, لیکن غالب گمان ہے کہ اس کی کہیں شادی اٹکی ہوئی ہے, کسی پیر نے اس کو وظیفہ بتایا ہوا ہے. ورنہ اتنے نیک لوگ مارکیٹ میں کہاں نظر آتے ہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ اللہ کر رہے ہوں. اور جو دل کو سکون ملتا ہے نا ذکر کرنے سے, وہ وہی ذکر ہے جس میں صرف اللہ مقصد ہو.
ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب اللہ کا ذکر کرتے ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے, دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا, میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. اردو میں ہے نا یہ خاندانی, اردو کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے یار. خیر یہ انگلش میں نہیں ہو سکتا یہ شعر. ایسے استعارے اور ایسے کنائے آپ کو اردو میں ہی ملیں گے. پہلے اس کا پس منظر سمجھانا پڑے گا. دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا. شرابی جب شراب خانے میں جاتا ہے تو شراب کا دور چل رہا ہوتا ہے نا, مست ہو کے پی رہے ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دور چل رہا ہے نا شراب کا, شرابی کہہ رہا ہے اگر یہ رک گیا تو میرا دم بھی, دم بھر کے لیے بھی یہ اگر رک گیا, یعنی دم بھر کا مطلب چند سیکنڈ کے لیے بھی اگر یہ رک گیا تو میرا دم نکل جائے گا. کیونکہ شرابیوں کو شراب سے عشق جیسی محبت ہوتی ہے, تو بعض دفعہ اہل اللہ وہاں سے محبت ادھار لے کے, کیونکہ وہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے نا لوگوں کی, تو وہ پھر اللہ کی محبت پہ فٹ کرتے ہیں. کیونکہ لوگوں کی سمجھ میں وہی چیز آتی ہے جس سے وہ مانوس ہوں. میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. یہ جو جام کا دور چل رہا ہے نا, یہ اصل میں میرے زندگی کا دور ہے, یعنی میرے خون کا دور ہے. تو دم بھر کے لیے بھی یہ سیٹ اپ اگر رک گیا, دم بھر کے لیے, تو میرا دم رک گیا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت کی عادت تھی ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نا کہیں بھی کوئی کام کر رہے ہوتے تو اللہ زور سے ان کی زبان سے نکلتا تھا. تو حضرت سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یہ غیر اختیاری ہے. دم گھٹنے لگتا ہے تو ایک دم اللہ کا نام زبان سے جاری ہوتا ہے. تو وہ فرماتے تھے کہ اہل اللہ کو ذکر میں اتنی لذت محسوس ہوتی ہے کہ ثواب ان کے پیش نظر ہوتا ہی نہیں ہے. شرابی جو شراب پیتا ہے ثواب کے لیے پیتا ہے, اسے تو گناہ مل رہا ہوتا ہے, لیکن آپ اس سے چھڑواؤ کہہ رہے نہیں چھوڑوں گا, کہے گا بھائی ہم ایک سیکنڈ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے. کہے گا نا ہیروئن چی سے کہیں کہ بھائی تو ہیروئن چھوڑ دے, اس میں کوئی ثواب نہیں ہے, تو وہ کہے گا کس نے کہا ثواب ہے, میں کوئی ثواب سمجھ کے تھوڑی پی رہا ہوں. ارے پھر کیوں پی رہا ہے؟ کہے گا بھائی تو بھی ایک سٹا لگا کے دے, ایک مزہ نہ آئے پیسے واپس. کہے گا نا چھوڑ مجھے نصیحت نہ کر. کف الملام یا لائمی کف الملام عن الذی اغناہ طول سقامہ و شقائہ. متنبی سے بادشاہ نے ایک شاعری کا مطالبہ کیا نا, تو متنبی نے اشعار پڑھنا شروع کیے. اب مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ ہر آدمی کی اپنی کوئی سیٹنگ چل رہی ہوتی ہے, اس پہ نہ فٹ کرنا شروع کر دے گی, تو اور بجائے وہ دنیا مردار کی محبت کم ہونے کے بڑھ نہ جائے, تو اس کو اچھے رخ پہ ہی لے کے جائیں. تو شاعر نے کہا کہ جس کو بھی عشق ہو جاتا ہے نا تو لوگ اس کو ملامت کرتے ہیں, ایسا ہی ہے نا, ابے کیا تو دل دے بیٹھا ہے, ابے انسان کا بچہ بن, کہتے ہیں نا لوگ اس کو. اور خاص طور پر عورتوں کی ملامت زیادہ خطرناک ہوتی ہے مرد کے لیے, کہ مرد کو کسی سے عشق ہو جائے تو عورتیں ملامت کرتی ہیں تو وہ اور زیادہ پھر تیش میں آتا ہے, عورتیں آر دلاتی ہیں. تو شاعر جو ہے نا عاشق بن کے ان عورتوں کو جواب دے رہا ہے, یا لائمی ہے مجھے ملامت کرنے والوں, کف الملام عن الذی, اس شخص سے ملامت کو روک لو, اغناہ طول سقامہ و شقائہ, جس کو اس کی بیماری اور بدبختی کا مطلب اس محبت میں کامیاب نہیں ہو رہا, اس نے پہلے ہی کمزور اور لاغر کر دیا ہے, تم ملامت کر کر کے اور اس کو آدھا کر رہے ہو, کچھ ترس کھاؤ اس کے اوپر, یہ ٹائم ملامت کرنے کا نہیں ہے. اور پھر آگے کا شعر بڑا خاندانی کہا اس نے, جو اصل شعر ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں. عذل العواذل حول قلب الطائہ وهو الأحبة منه في سودائہ, یشکو الملام إلى اللوائم حرہ ويصد حين يلمن عن برحائہ. پھر کہتے ہیں دیکھو تمہاری جو ملامت ہے نا وہ مس کال کی طرح ہے. مس کال کا لفظ تو اس نے استعمال نہیں کیا, میں استعمال کر رہا ہوں, اور وہ ہوائی فائرنگ ہے,
یہ ملامت کے نکلے ہوئے تیر نشانے پہ لگ نہیں رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ ملامت کرنے والیوں کی جو ملامت ہے میرے پریشان دل کے ارد گرد گھوم رہی ہے, اور محبوب کی جو محبت ہے وہ دل کے اندر سیاہ نقطہ ہے اس کے اندر ہے. تو دونوں کا یعنی وہ جو ملامت کے تیر ہیں وہ تو دل کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں, اور محبوب دل کے ارد گرد نہیں ہے, وہ دل کے اندر ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دل کے ارد گرد تیر چکر کیوں لگا رہے ہیں بھائی؟ ملامت کرنے والوں نے جو ملامت کا تیر پھینکا ہے وہ تو آپ کے دل کے اندر پھینکا ہے نا, تو دائیں بائیں نکل کیوں رہا ہے؟ وہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مزہ نہیں آ رہا, میرا خیال مزہ نہیں آ رہا مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں کو شعر میں. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ملامت کر رہی ہیں تو ملامت تو دل میں جا کے گھسنی چاہیے, اور محبوب کی محبت کو کک آؤٹ کر کے باہر نکال دینا چاہیے. وہ تیر لگ کیوں نہیں رہا بھائی؟ وہ تو نشانے پر لے رہی ہیں وہ ملامت کرنے والی, جو تمہارے دل پہ جا کے اس کا ملامت دل پہ اثر کرنی چاہیے, وہ دائیں بائیں گھوم کے نکل کیوں رہی ہے؟ تو متنبی اگلے شعر میں اس کا جواب دے رہا ہے, یشکو الملام الی اللوائم حرہ, کہہ رہے محبوب کی محبت کی جو گرمی ہے نا وہ گرمی اتنی شدید ہے کہ جب ملامت کے تیر قریب آتے ہیں تو یو ٹرن لے کے واپس ہو جاتے ہیں, اور ملامت کرنے والوں کو خبر دیتے ہیں, شکایت کرتے ہیں بھائی بہت گرم ہے, ٹھیک ہے نا, ہمیں جلانے کے لیے جلنے کے لیے مت بھیجو. وہ جا کے اور الٹا انہی کو ملامت کر رہے ہوتے ہیں, انہی پہ جا کے لگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو دنیا مردار کے عاشقوں کا حال ہوتا ہے. تو جس کو اللہ سمجھ میں آ جائے تو اس کو اللہ کا نام لینے میں کتنی لذت محسوس ہوتی ہے. یہ تو اہل اللہ کا حال ہوتا ہے. تو ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ اس ذکر پہ ہمیں ثواب مل رہا ہے یا اس ذکر پہ ہمارا کوئی کام بن رہا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ثواب کی ہمیں ضرورت ہے, اللہ ہمارے کام بھی بنا دے, لیکن ہمیں تو اس عمل میں لذت اتنی آتی ہے, مزہ اتنا آتا ہے کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا, میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. فرماتی ہے جو اللہ کے ذکر کا دور ہے نا, جو زبان پہ ذکر جاری ہوتا ہے, اسی سے تو ہم زندہ ہیں. یہ نعمت ہم سے اگر چھین لی تو ہم تو مر جائیں گے. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ دیوانہ سمجھیں. لوگ کیا سمجھیں؟ دیوانہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلیجے پھاڑ پھاڑ کے اور وہ موالی جیسے قوال, جب ان قوالوں کو بولو نا کہ یہ کس طرح اللہ کے نام کی توہین کر رہے ہو, کہہ رہے حدیث میں آتا ہے اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ کیا سمجھیں؟ دیوانہ. یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا, کیونکہ حدیث کا مطلب سب سے پہلے صحابہ نے سمجھا, مطلب کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. آج محفلوں میں بھی اللہ کا ذکر ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وہ محفل جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے قیامت کے دن خسارے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے جب بھی کوئی محفل ہونا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے اللہ کا نام لے لینا چاہیے انسان. ہم نے علماء کو دیکھا ہے, اہل اللہ کو دیکھا ہے, کوئی نعمت سامنے آئی نا, جیسے سخت گرمی میں ہمارے ایک استاد سے ان کے سامنے انگور لا کے رکھے ہم نے, پیاس لگ رہی ہو اور لال سرخ انگور آ جائیں ایک دم, دنیا دار آدمی ایک دم پھوڑ دے گا, ایسا ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دم کھانا شروع کرے گا. ابے لا یار. اللہ والے کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے اللہ کا شکر, اور وہ روایتی شکر نہیں ہوتا کہ اللہ کا شکر ہے, دل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اے اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے, کیسی کیسی نعمتیں تو نے ہمیں کھانے کو عطا فرمائی. گرمی میں جب ٹھنڈا پانی آیا کرے نا, اللہ کو یاد کرے انسان. صرف روایتی نہیں, روایتی کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اور آخر میں الحمدللہ کے لیے, یہ بھی ٹھیک ہے سنت ہے, لیکن یہ تو ایک روایت بن چکی ہے نا, اس میں تو استحضار نہیں ہوتا. اس کے علاوہ بھی زبان سے کہے انسان یار اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, شدید پیاس میں اس نے ہمیں پانی پلایا. اپنے پیارے بچوں کو جب دیکھا کریں نا کیسے پیارے لگتے ہیں اگر اپنے ہوں,
پڑوسیوں کے بچے نہیں اچھے لگتے انسان کو, وہ ٹینشن, ابے لے کے جا یار ان کو. تو جب پیار آتا ہے تو فوراً کس کی طرف نسبت؟ اللہ کی نعمتیں. بھائی یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہے. یہ مجھے گفٹ میں ملی ہے پیاری پیاری بچیاں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جس کو چاہتا ہے بیٹے گفٹ میں دے دیتا ہے. بڑے ہو کر تو پتہ نہیں اچھے لگیں نہ لگیں, بچے تو اچھے ہی لگتے ہیں نا. تو جب اپنے بچوں کو پیار کیا کرو, کس کا شکر ادا کرو؟ اے اللہ تیری نعمت ہے, کیسے پیارے لگتے ہیں بھائی. ہمارا تو کلو کلو خون بڑھتا ہے بچوں کو دیکھ کے. صرف ایک فیملی پلاننگ والے ہیں جن کو بچے کو دیکھ کے خون جلتا ہے ان کا, کہ یہ کیوں ہو گئے, کیا خیال ہے یہ کیوں ہو گئے. اور مجھے دیکھ کے تو اتنا خون جلتا ہے کہ ایک تو میں ہوں بھی چوتھے نمبر پہ. فیملی پلاننگ والے تو کہتے ہیں 2 کے بعد نہیں ہونے چاہیے نا, تو میں کون سے نمبر پہ ہوں؟ چوتھے نمبر پہ اپنے بہن بھائیوں میں. تو ایک تو اس لیے خون جلے گا, یہ تو اس کا تو پیدا ہونا ہی غلط تھا. کیا خیال ہے؟ اصول کے مطابق تو اس کو پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اس نے تو پیدا ہو کے غربت میں اضافہ کر دیا, کیونکہ 2 کے بعد جتنے ہوں گے غربت میں اضافہ کریں گے نا. اس لیے بھی جلتے ہیں. دوسرا اس لیے بھی جلتے ہیں کہ اس کے اپنے بہت سارے ہیں, اور اس لیے بھی جلتے ہیں کہ یہ بہت سارے بچے پیدا کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن فیملی پلاننگ والوں کی جو ملامت ہے وہ میرے دل کے ارد گرد گھومتی ہے, اور میرے دل میں جو بچوں سے محبت ہے اس محبت کی گرمی ان کی ملامت کے تیروں کو میرے دل کے اندر پہنچنے نہیں دیتی. وہ جاتی ہے فیملی پلاننگ والوں کو جا کے الٹا جا کے لگتی ہے. سمجھتے ہو؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم بھی اپنے بچے پیدا کرو تو زندگی سکون میں آئے گی تمہاری. اللہ پہ توکل کرنا سیکھو, اللہ کے بندو اعتماد کرنا سیکھو. خدا کی قسم دولت میں مزہ نہیں ہے, ایک دھیلا جیب میں نہ ہو لیکن نظر کس پر ہو؟ اللہ پر ہو, اس میں بڑا مزہ ہے. ایک بزرگ کا میں اکثر واقعہ بیان کرتا ہوں نا, موضوع دائیں بائیں ہو رہا ہے تو ہونے دو. کوئی ہم نے کوئی آپ کو کوئی ایم اے اسلامیات کی کوئی کسی پیپر کی تیاری تھوڑی کروانی ہے آپ کو. ساری باتیں ٹھیک ہی ہو رہی ہیں نا, تو کیا ہے اس میں؟ یہ کوئی لیکچر تھوڑی ہے کسی ایک خاص ٹاپک پر. بھائی حکمت کی بات ہے, ربط سے ہٹ کر بھی آ جائے تو بھی ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ سفر میں نکلے لوفری کے لیے, آپ نے جانا ہے مری گھومنے پھرنے نا. راستے میں آپ کو لگا یار یہ علاقہ زیادہ چھانگا مانگا کے جنگل آپ کو زیادہ اچھے لگ رہے ہیں, تو چھوڑو مری جانے کی کیا ضرورت ہے, وہیں اتر جاؤ. پھر چھانگا مانگا پہ اترے, آپ نے انجوائے کیا, آپ جا مری رہے تھے. اب گھر والے کہہ رہے ہیں ہم نے تو مری جانا تھا. آپ ان سے بولو بھائی میں بھی تو مرا جا رہا ہوں اگر تم مری جا رہی ہو ٹھیک ہے نا. تو آپ ان سے بولیں کہ دیکھو بیگم ہمارا مقصد تھا لائف کو انجوائے کرنا, تو تمہیں بھی یہاں مزہ آ رہا ہے؟ ہاں جی آ رہا ہے. تو چلو یہیں ہوٹل لے لیتے ہیں. اور اگر پھر دوست کا فون آئے یار ادھر بحرین کالام کی طرف آ جاؤ بڑا اچھا موسم ہے, تو ٹکٹ کراؤ ادھر پہنچ جاؤ. تو جب مقصد ہی لوفری ہے تو پھر اس میں یہ کیا کہ فلاں جگہ جانا ہے تو فلاں جگہ جانا ہے, تو وہ روزانہ بھی منزل چینج ہوگی, کوئی ٹینشن کی بات بولو بھائی نہیں. آپ ہوٹل پہ گئے کھانا کھانے, آپ کا ارادہ تھا فش کھانے کا, وہاں جا کے پتا چلا ان کی کڑھائی بہت ٹائٹ ہے, چھوڑو فش کا آرڈر کینسل کرو, کڑھائی منگواؤ, کیونکہ مزے کے لیے گئے ہو نا وہاں پہ. تو بھائی ہمارا یہ بیان کا مقصد ہے نصیحت کرنا. تو اس میں اگر ربط نہ بھی ہو تو ٹینشن لینے کا کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ہے. پہلی بہت ساری ٹینشنیں ہیں تو ایک اور ٹینشن کیوں اٹھائے. تو ٹاپک مکمل ہو گیا جو لے کے چلے تھے ہم, تو اچھی بات ہے. نہیں ہوا تو بھی ٹھیک ہے, اس میں کیا جاتا ہے, اگلے ہفتے چھیڑ دیں گے اس کو دوبارہ. تو بات کیا چل رہی تھی, تو پتہ ہی نہیں کہ کھانے کیا بیٹھے تھے ہم یہاں پہ, فش کھانے بیٹھے تھے, کڑھائی. ہاں بچوں کی, میں یہ توکل کی بات کر رہا تھا. وہ بزرگ کا واقعہ سنا رہا تھا کہ انسان کا جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے نا تو پھر غربت میں بہت مزہ آتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ کھلائے گا کون؟ اللہ. تو وہ ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک طالب علم پڑھا کرتا تھا, فاقوں میں وقت گزر رہا تھا. تو وہ بچہ جو تھا نا, جب وہ گھر جاتا, کھانے وانا ہوتا نہیں تھا گھر میں, تو ماں سے پوچھتا کچھ کھانے کو ہے, تو وہ کہتی نہیں آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. دیکھو اللہ کے مہمان کو تو زیادہ ملنا چاہیے نا, مطلب یہ کہ آج ہمیں بس اللہ ہی کھلائے گا. بچہ سمجھ جاتا ہے کہ آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے.
تو ایک دن گھر میں گیا, کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہے کھانے کو. تو کہنے لگا اماں جب تو یہ کہتی ہے نا کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, تو اس کلام میں جو لذت ہے وہ کھانے میں نہیں ہے. بھوکا رہنے کا اپنا مزہ ہے بھائی, اپنی حماقتوں سے بشرطے کہ بھوکا نہ رہ رہا ہو. ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش, ایک ہوتی ہے اپنی حماقتوں سے, بے روزگاری کی وجہ سے خود ہی کوئی قابلیت ہی نہیں ہے, نہ پڑھائی میں دل لگا رہا ہے, نہ کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے. پھر جو بھوک آئے گی یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ آپ کی حماقتوں سے ہے, اور اس میں خوشی بھی نہیں ملتی انسان کو, اس میں اور ٹینشن میں جاتا ہے. تو کہاں سے بات چل رہی تھی؟ وہ جو مضمون میں نے شروع کیا تھا وہ بتائیں جلدی سے. یہ بچوں کی بات کہاں سے آ گئی؟ اس سے پہلے کیا چل رہا تھا؟ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کا حافظہ خراب ہو گیا, تو آپ لوگ کا کون سا اتنا تیز ہے؟ ہاں, اللہ کے ذکر پہ بات چل رہی تھی کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اللہ کی عبادت کسی نہ کسی مفاد کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت, خدا کی عبادت ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر فائدہ ہو رہا ہے تو مطمئن, اور اگر آزمائشیں آ رہی ہیں انقلب علی وجہی, فوراً پلٹ جاتے ہیں. آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. تو اہل اللہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, ثواب کے لیے, بلکہ ثواب سے بھی آگے ان کا مقام پہنچ چکا ہوتا ہے کہ بھئی ثواب نہ بھی ملے پھر بھی کیا کرنی ہے, یہ تو اللہ ہمارا محبوب ہے نا. تو محبوب کے ذکر میں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے, محبوب کی یاد میں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے. تو اہل ایمان کی ایک علامت اللہ نے بیان کی ہے نماز قائم کرنا, کیونکہ عبادت کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے, اس لیے نماز کو فوکس کیا. اور دوسری اللہ نے اہل ایمان کی بڑی صفت قرآن میں, جہاں نماز وہاں پیسہ خرچ کرو. یعنی اللہ کو اس سے پتہ چلتا ہے کنجوس نمازی ذرا بھی پسند, بولو نا, نہیں ہے. کنجوس نمازی پسند نہیں اللہ کو. اور یاد رکھو نماز پڑھنا مشکل ہے, لیکن سخاوت سے زیادہ مشکل نہیں ہے. سخاوت اور مشکل ہے, کیونکہ نماز میں جیب سے کچھ نہیں جا رہا, اور روکڑا خرچ کرنے میں جیب سے جاتا ہے. تو آپ کو نمازی ہول سیل کے حساب سے ملیں گے, سخی لوگ ہول سیل کے حساب سے نہیں ملیں گے. ریٹیل پر چل رہے ہیں آج کل وہ. آپ کہیں گے نہیں ہم تو بڑے سخی ہیں بھائی. تو اللہ اس کے رسول نے جو معیار بیان کیا ہے نا, ٹھیک ہے ایک واجب درجے کی سخاوت تو مسلمانوں میں پائی جاتی ہے, زکوٰۃ دے دیتے ہیں, قربانی کر لیتے ہیں, صدقہ فطر دے دیتے ہیں, یہ موٹی موٹی سخاوت تو پائی جاتی ہے. جیسی سخاوت اللہ چاہتا ہے ویسی سخاوت مارکیٹ میں شارٹ ہے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ, اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جب تک محبوب چیز خرچ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے, خاندانی قسم کے نیک نہیں بن سکتے. ایک ہوتا ہے نا نیکی پر قابو, یعنی نیکی آپ کے کنٹرول میں آ جائے. تو یا رسول اللہ, اللہ نے تو فرمایا محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ, تو مجھے سب سے محبوب میرا باغ ہے, یہ اللہ کی راہ میں صدقہ. پوری پراپرٹی اٹھا کے صدقہ کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, بخن بخن واہ واہ ذاک مال رابح, یہ تو بڑا قیمتی مال ہے. بھائی سورس آف انکم اٹھا کے کیا کر رہے ہیں, صدقہ کر رہے ہیں, پراپرٹی صدقہ کر رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا, انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ کس کو دوں, آپ نے فرمایا اپنے ابن الاعمام چچا کے بیٹوں کو دے دو. یہ دوسری صفت ہے اہل ایمان کی, کہ اہل ایمان جو اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے نیک بندوں میں جن کا شمار ہوتا ہے, جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں, وہ سب سے زیادہ ترجیح کس کو دیتے ہیں, رشتہ داروں کو. وہ رشتہ داری جوڑتے ہیں, رشتہ داری توڑتے نہیں ہیں.
یہ چیز بھی آپ کو غیر مسلموں میں, ارے بولو یار خدا کا واسطہ, میں بیان کرنے نہیں بیٹھتا یہاں پہ, میں تو چاروں کھوپڑی میں اترے, منہ سے بولو گے تو یاد رہے گا آپ کو, عمل کی توفیق ملے گی. بیان سننا بہت آسان ہے, کرنا بھی آسان, میں بھی یہاں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں, عمل کرنا مشکل ہے. اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ ایمان والے اچھی اچھی باتیں بیان کرتے ہیں, اللہ نے کہا عمل کرتے ہیں. یہ بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان والے جو ہیں وہ صلہ رحمی پر ڈیٹیل سے تفصیل سے پورا بیان سنتے ہیں بیٹھ کے. بھائی اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں کہ جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں, یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا, آرڈر دیا. وہ کیا ہے؟ رشتہ داری. انداز دیکھو قرآن کا, یہ نہیں کہا رشتہ داری جوڑتے ہیں, اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. نام ذکر نہیں کیا اس لیے کہ اللہ اس میں اس طرز میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو ساری دنیا کے انسانوں کو معلوم ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو کس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے, وہ ایک ہی چیز ہے, اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود ترغیب کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے کہ وہ تو طے شدہ ہے بھائی, رشتہ داری جوڑنی ہے, ہر قیمت پہ توڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج آپ بتاؤ, آپ کو رشتہ داری کا جو نظام ہے, فیملی کا جو سسٹم ہے, گوروں میں زیادہ مضبوط نظر آتا ہے یا مسلمانوں میں؟ مسلمانوں میں. غیر مسلموں میں زیادہ ہے یا مسلم میں؟ جتنا آج اتنے نالائق ہونے کے باوجود, مسلمان بہت نالائق ہیں, اس کے باوجود آپ کو فیملی سسٹم سب سے زیادہ خاندانی کس کا ملے گا؟ مسلمانوں کا. نہ عیسائیوں کا ایسا ملے گا, نہ یہودیوں کا ایسا ملے گا, نہ ہندوؤں کا ملے گا, نہ سکھوں کا ملے گا, کسی کا بھی نہیں. لیکن اس کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اسلام رشتہ داروں کو سب سے پہلے فوکس کرتا ہے, اور صرف خالی پیلی جوڑنے کی باتیں نہیں کرنی ہے. رشتہ داری جوڑنے کا اللہ نے قرآن میں طریقہ بھی بتا دیا. دیکھو آپ کے گھر میں کوئی قیمتی گلدستہ ٹوٹ گیا, ابا کہہ رہے ہیں بیٹا اس کو جوڑو, یہ میں اتنے مہنگی چیز لے کر آیا تھا, تم نے توڑا کیوں ہے, اس کو کیا کرو, جوڑو. اب آپ ناسمجھ ہو, ظاہر ہے تبھی تو توڑ دیا نا آپ نے. اب آپ اس کو ہاتھ سے یوں کر کے گوند لگا کے چپکا رہے ہیں, جڑے گا وہ؟ کیا ہو گیا یار, کیسے سمجھا یار, نہیں جڑے گا نا. تو ابا اگر سمجھدار ہوں گے تو پوری بات کریں گے, آدھی کر کے چھوڑیں گے نہیں. ابا کہیں گے بیٹا ایلفی لے کر آؤ, سمت بانڈ لے کر آؤ, اس کو یوں کر کے لگاؤ, پھر اس کو یوں کر کے جوڑو, پھر پھونک مار کے اس کو خوش کرو, جڑ جائے گا. کمپیوٹر خراب ہو جائے, نہیں چل رہا ہو, نیچے پہیے لگاؤ, دھکا دو, چل جائے گا. کیا خیال ہے؟ کمپیوٹر چلانے کا یہ بھی طریقہ ہے. تو ابا اگر سمجھدار ہوں گے تو یہی کہیں گے نا کہ بیٹا اس کو ایسے کر کے جوڑا جائے. تو اللہ کو بتائے کہ میری جو مخلوق ہے, انسان جن کو میں نے پیدا کیا, یہ قدم قدم پہ گائیڈنس کے محتاج ہیں. ان کو ان کے حوالے کر دوں گا تو بیڑا غرق کر دیں گے, یہ بیڑا غرق کر دیں گے اپنا بھی, اور اس زمین میں بھی فساد پھیلائیں گے. تو اس لیے اللہ نے گائیڈنس ہمیں گائیڈ کیا قرآن میں. پہلی گائیڈنس یہ کہ رشتہ داری کو کیا کرنا ہے, یہ قیمتی چیز ہے, گملے سے بھی زیادہ, اس کو کیا کرنا ہے, ٹوٹے تو جوڑ کے, بلکہ اس سے بھی پہلے کہ رشتے پیدا بھی کرنے ہیں. رشتے پیدا ہوتے ہیں نکاح سے, اولاد کی کثرت سے. نکاح نہ ہو تو رشتے مارکیٹ میں آہستہ آہستہ شارٹ. سب سے پہلا رشتہ آدم علیہ السلام کا حضرت حوا سے بنا تھا نا, ان نکاح کے ذریعے سے بنا تھا کہ نہیں بنا تھا؟ اگر اماں حوا اور حضرت آدم کی شادی نہ ہوتی تو یہ خاندان پیدا ہوتے؟ تو خاندان وجود میں آتا ہے, اس کی پہلی اکائی کیا ہے, نکاح. جس قوم میں نکاح کا رواج ختم, رشتہ داری ختم, سنگل مدر, بس وہ ہوتا ہے نا, کیا کہتے ہیں, سنگل پیرنٹ, کیا کہتے ہیں یار اس, بس سنگل مدر. مدر تو سنگل ہی ہوتی ہے, دو تو نہیں ہوتی. ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں صرف ایک عدد اماں ہیں, ابا نہیں.
یعنی جتنا مختصر خاندان ہو سکتا ہے اس سے زیادہ تو مختصر کی مثال ہی نہیں ہے نا کہ ایک اماں اور ایک بچہ. وہ تو چاہتے ہیں اس سے کلوننگ کے ذریعے اگر جو بچے پیدا ہوں گے تو شاید یہ ابا اماں بھی سسٹم ختم ہو جائے, اماں بھی نہیں رہے گی. تو اتنا یعنی وہ انگریز نے اس خاندان کو سمیٹ کے یہاں تک لے آئے کہ ایک عدد اماں اور ایک عدد بچہ ہو, بس یہ دو رشتے ہوں, باقی کوئی بھی نہیں. یہ بھی مجبور ہے کہ اماں کے بغیر بچہ پیدا ہوتا نہیں ہے, ورنہ وہ یہ بھی شاید ختم ہو جاتا. تو اسلام میں رشتوں کا بڑا پاس ہے. تو جس چیز سے رشتے وجود میں آتے ہیں اس کو بھی اسلام فوکس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو رشتے وجود میں آتے ہیں کس سے؟ نکاح سے. اس لیے اسلام نے حکم دیا جلدی نکاح کرو, کیونکہ رشتے اگر اسلام سے وجود میں آتے ہیں تو دیر سے نکاح کرنے میں رشتہ کمزور ہوگا, جلدی کرنے میں رشتے بولو نا مضبوط ہوں گے. تو جلدی نکاح کا حکم. پھر نکاح کے بعد اولاد ہوتی ہے. ایک خاندان تو وجود میں نکاح کرتے ہی آ جاتا ہے, سسرال والا خاندان, آپ سالے والے مل جاتے ہیں آپ کو جہیز میں. ایک اور اماں مل جاتی ہیں جن کو ساس کہا جاتا ہے. ایک اور فادر مل جاتے ہیں جس کو فادر ان لا کہا جاتا ہے, سسر کہا جاتا ہے. یہ رشتہ تو فوراً وجود میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اسلام خوش ہوتا ہے کہ دو خاندانوں میں کیا ہو گیا, بولو جوڑ. تبھی اسلام نے حکم دیا اس پہ خوشی مناؤ, ولیمہ کرو, ولیمہ, پبلک کو کھانا کھلاؤ, خوشی مناؤ. ایک سے دو خاندان ہو گئے. شادی سے پہلے آپ جاؤ سسرال, کوئی لفٹ کرائے گا آپ کو؟ 2-3 دفعہ گلی میں چکر تو لگاؤ, کتے بھونکنا شروع کر دیں گے گلی کے. لیکن جہاں نکاح ہوا جاؤ جی, کیسا پروٹوکول ملتا ہے. خوش قسمت لوگوں کو بٹھائیں گے, چائے پلائیں گے, بھائی داماد آئے ہیں, بھائی عزت دینی پڑتی ہے. تو پھر اولاد کی کثرت, کیونکہ خاندان اس سے وجود میں آتا ہے. کم ہوں گے تو خاندان کیا ہوگا, بولو نا یار, چھوٹا ہوگا. تو اس لیے اولاد کی کثرت, بڑا خاندان ہو. بہن بھائی زیادہ ہوں گے, پھر آگے ان کی اولاد ہوں گی تو ان کو چچا ماموں زیادہ ملیں گے, پھپھی چچا ماموں یہ زیادہ ملیں گے. تو اسلام نے حکم دیا, غیر مسلم اس کا حکم نہیں دیتے. وہ اسی میں بیٹھ جائیں گے, اتنے بچے ہو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے, اتنے بچے ہو جائیں گے, کیلکولیشن لے کے نا کیلکولیٹر میں بیٹھے رہتے ہیں. اتنے وسائل ہیں, اتنی آبادی بڑھ رہی ہے تو قحط بڑھ رہا ہے دنیا میں, ٹوپی ڈرامے. یہ 150-200 سال پہلے پیش گوئیاں ہوئی تھی کہ اتنے بچوں کی اسپیڈ بڑھی تو دنیا میں قحط بڑھ جائے گا. ان میں سے ایک پیش گوئی بھی اب تک پوری بولو بھائی نہیں ہو, بلکہ اور زیادہ انسان کو رزق مل رہا ہے. اتنا اپنے باپ دادا سے پوچھو کہ انہوں نے نہیں کھایا ہوگا جتنا آپ کھا رہے ہو, جتنا آپ کھا رہے ہو ہول سیل کے حساب سے. دوسرا, اسلام نے حکم دیا اب یہ ہو گئے ہیں تو اب ان میں آپس میں کیا ہونی چاہیے, بولو نا یار, محبت, جوڑ. اس کو بچا کے رکھنا ہے, خاندان کو ٹوٹنے نہیں دینا. اے اللہ یہ تو ٹوٹتا ہے تو اگر ٹوٹ جائے تو کیسے جوڑا جائے؟ اللہ نے کہا ایلفی خرید لو. وہ ایلفی کیا ہے؟ انفاق, روکڑا خرچ کرو رشتہ داروں پہ. جب آپ اپنے رشتہ داروں پہ پیسہ خرچ کرو گے تو پیسہ ایک ایسی چیز ہے میرے بھائی جو بجلی اور گیس کے بل کو آدھا کر دیتا ہے. میٹر والے کو دو نا, ٹھیک ہے نا. جو اتنے بہترین میٹر ہیں جن کی اسپیڈ کبھی آہستہ ہو نہیں سکتی, آپ میٹر والے کو پیسے دو, اس کی اسپیڈ آہستہ کر کے دکھا دے گا, آہستہ اسپیڈ کو بڑھا کے دکھا دے گا. تو پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آج دنیا میں سارے کام ہوتے ہیں. تو ٹوٹے ہوئے رشتے جڑ کیوں نہیں سکتے اس سے؟ آپ رشتہ داروں کو خالی پیلی کی بس تھینک یو اور اچھا سلوک اور اس طرح کی باتیں کر کر کے ٹرخا رہے ہو تو اس سے رشتے بولو نا نہیں جڑتے. پیسہ, روکڑا, رشتہ لینے جاؤ روکڑا دکھاؤ, فوراً رشتے وجود میں آ جائیں گے, ہاں ہو جائے گی فوراً. تو وہ بھی تو ایک جوڑ, ایک رشتہ ہو گیا نا, جڑ گیا. تو روکڑا کسی چیز پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ الٹا رشتہ داروں کا پیسہ کھا رہے ہیں. بھائی بہن کی وراثت کھا رہا ہے, دیتا ہی نہیں ہے. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت کھا رہا ہے, اس کے کاروبار پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. بہنوں کو عید بقرعید پہ جوڑے بنا کے بھیج دیے جاتے ہیں.
میں ہوں نا بھائی, میں ہوں, تمہیں کیا ضرورت ہے وراثت لینے کی, میں ہوں تمہاری خدمت کرنے کے لیے. باپ اولاد پہ خرچ کرنے کے لیے تیار بولو نہیں ہے. بھائی اب تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو, ہم کیوں خرچ کریں؟ بچہ اب سمجھدار ہے, نیک ہے, پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے, بھائی آپ اپنے خرچے پہ شادی کرا دو. نا 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 نا, کرنے اس لیے بھی نہیں دیتے کہ بہو کہیں 2 روٹی زیادہ کھائے گی تو ہمارا راشن کیا ہو جائے گا, بولو کم ہو. بہو پہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر بہو سے مطالبہ کرتے ہیں ہمیں اپنے باپ کی طرح سمجھو. وہ کیوں سمجھے گی؟ اس کو پتہ ہے ایک ڈھیلا انہوں نے اپنی انکل نے, وہ انکل سمجھتی ہے پھر ان کو, وہ سسر نہیں سمجھتی. انکل ایک ڈھیلا خرچ نہیں کرتے, بلکہ اپنے بیٹے کو نکاح نہیں کرنے دے رہے تھے کہ بچے کی آمدن کیا ہو جائے گی, ڈیوائڈ. ماں بچے کو نہیں شادی کرنے دیتی کہ بیٹے کی آمدن کیا ہو جائے گی. تو یار تم نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ یہ تمہیں کما کے کھلائے گا. اولاد پہ تو ویسے ہی خرچ کیا جاتا ہے, کھلائے نہ کھلائے بھائی ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. وہ اس کی آخرت ہے کہ کھلائے گا تو خود آخرت بنے گی, نہیں کھلائے گا جاؤ. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کی علامت ہے یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, کہ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں. اور جوڑنے کا طریقہ اللہ نے کیا بیان کیا, وہ ایلفی کیا ہے, خرچ کرتے ہیں, خرچ. تو قرآن نے کہا خرچ کہاں سے شروع کرو, سب سے پہلے اپنے والدین. ابدأ بمن تعول, بیوی بچوں پہ خرچ کرو. بیگم سے تعلقات اچھے نہیں ہیں, خرچہ ڈبل کر دو, اگر ہیں نہیں ہے تو. اور بیگم کو بھی چاہیے کہ وہ بھی خرچ کر لیا کرے کبھی کبھار میاں پر, اور اس کا خرچہ کم کرائے. اس کا خرچ یہی ہے کہ بھائی تھوڑا خرچہ کیا کریں, کم کریں. بہت زیادہ مہنگائی بڑھ رہی ہے تو تھوڑا ہم ہلکا ہاتھ رکھ لیتے ہیں, تو شوہر کے دل میں تعلقات کیا ہوں گے, بڑھیں گے. باپ کو چاہیے اولاد پہ بولو نا خرچ کرے, تعلقات کیا ہوں گے, اچھے. اولاد کو چاہیے ماں باپ پہ خرچ کرے, تعلقات کیسے ہوں گے, اچھے ہوں گے. بھائی کو چاہیے کس پہ خرچ کرے, بہنوں پہ. بہن کو چاہیے کس پہ خرچ کرے, بھائیوں پہ. تو یہ خرچ کرنے کا جو ہمارا صرف ایک روایتی دعوتیں ہوتی ہیں. بقرعید پہ چونکہ اتنا سارا گوشت ہے وہ ضائع ہوگا تو چلو ماموں کو بلا لو یار, کھانا کھلا دو. ماموں کی کیا ہو جائے اس دفعہ, دعوت ہو جائے. بہت دنوں سے ماموں کو کی دعوت نہیں کی. بقرعید کا گوشت کہیں ٹھکانے تو لگانا ہے نا. پڑا پڑا اونٹ کا گوشت خراب ہو رہا ہے یار, بہن بھائیوں کو بلاؤ, نہاری بنا کے کھلا دو. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں سیٹ اپ. تو میرے بھائی سب سے بہترین ہدیہ ہے لفافے میں روکڑا ڈال کے چپکے سے پکڑا دیا کرو. بھائی کو پیسے لفافے میں ڈال کے دو, بھائی جان آپ بہت اچھے ہیں, یہ میری طرف سے آپ کو کیا ہے, گفٹ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہے گا کیوں بھائی, نہ میری شادی ہو رہی ہے, نہ کوئی ویڈنگ کا کوئی موقع ہے, نہ کوئی عید. بھائی میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کیا لگتے ہیں میرے رشتے میں, بھائی لگتے ہیں. تو آج میں اپنے بھائی ہونے کا ثبوت دے رہا ہوں. بہن کو دے دو لفافے میں ڈال کے. اور اس میں قرآن کے الفاظ ہیں وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ, کسی پر اس نیت سے احسان مت کرو کہ یہ بھی کرے گا. پھر یہ نہ سوچا کرو, آج دیتے ہیں تو پھر سوچتے رہتے ہیں یار میں تو اتنا دے رہا ہوں, اس کی جیب سے کبھی دھیلا بھی نہیں نکلا. اس سے رشتہ داری جڑنے کے بجائے کیا ہوگی, ٹوٹے گی. بھائی ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں, یہ سوچا کرو. ہم نے زیادہ معاف کروانے ہیں اللہ سے, ان کے گناہ کم ہیں, ان کو ضرورت نہیں ہم پہ خرچ کرنے کی. تو ہم تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں تاکہ یہ سوچا کرو کہ میرے گناہ ان سے زیادہ ہے, مجھے زیادہ ضرورت ہے کہ میں ان کو دوں, ان کو ضرورت نہیں ہے, ان کی نیکیاں ہم سے کیا ہیں, زیادہ ہیں. تو اس طرح میرے بھائی ایمان والوں کی علامتیں اللہ بیان کرتا ہے. یہ علامتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں پورے طور پر تو بڑا خاندانی معاشرہ وجود میں آئے. گھر میں بچوں کو یہ چیزیں بچپن سے سکھایا کرو, جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا. پب جی سے ہٹاؤ ان کو, ان چیزوں پہ لگاؤ, سمجھ رہے ہو. پھر گھر میں بچوں میں بھی کیا ہوگی, بہن بھائیوں میں آپس میں محبت ہوگی. بہن بھائی گلا گھونٹ رہے ہیں ایک دوسرے کا, لڑ رہے ہیں آپس میں, ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں, یہ دو ہی نکلے وہ بھی اچھے نہیں نکلے کام کے, ہم نے تو اس نیت سے دو پیدا کیے تھے کہ یہی اچھے ہوں گے, وہ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اہل ایمان کی یہ علامات اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے. بہت ساری اور بھی علامتیں پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ ان کو بیان کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.